حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہیں ہر طرف سے مایوسی نظر آئے تو یاد رکھو کہ سمندر بھی 2 حصوں میں ہو سکتا ہے اگر تمہیں اللہ کا حکم ہو۔ جو چیز تمہیں نہیں مارتی وہ تمہیں اور مضبوط بناتی ہے۔ دکھ، تکلیف، تنہائی سب تمہیں تیار کرتے ہیں اس انسان کے لیے جو تمہیں بننا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم اپنے رب سے قریب ہو جاؤ تو دنیا کی کوئی مصیبت تمہیں گرا نہیں سکتی۔ دل کا سب سے بڑا علاج اللہ کے قریب ہونا ہے۔ ناراضگی تمہارے دل میں رکھنا ایسا ہے جیسے تم خود زہر پیو اور دوسرے کے مرنے کی امید رکھو۔ معاف کرنا طاقت ہے۔ تم جو بھی باہر کی دنیا میں دیکھتے ہو وہ تمہارے اندر کی کیفیت کا عکس ہے۔ اگر اندر اندھیرا ہے تو باہر بھی ہر چیز ڈراؤنی لگے گی۔ رات جتنی بھی اندھیری ہو، اگر تمہارے دل میں امید کی روشنی ہے تو سورج نکلنا طے ہے۔ روشنی ہمیشہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قید میں بھی سکون ہے اگر اللہ ساتھ ہو، محل میں بھی خوف ہے اگر تم اللہ سے دور ہو۔ اصل آزادی دل کی آزادی ہے۔ تمہارے خیالات ہی تمہاری زندگی کو بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ اگر تم اپنے ذہن کو قابو میں رکھو تو کوئی چیز تمہیں کمزور نہیں کر سکتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم خاموشی اختیار کرو تو تمہاری عقل بولتی ہے۔ جو کم بولتا ہے وہ زیادہ سنتا ہے، اور جو زیادہ سنتا ہے وہ زیادہ سمجھتا ہے۔ اگر تم کسی درخت کو 10 سال میں بڑا کرنا چاہتے ہو تو بیج لگاؤ۔ اگر تم کسی انسان کو سنوارنا چاہتے ہو تو علم دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ زندگی کا اصل مقصد فائدہ پہنچانا ہے، نقصان نہیں۔ زندگی تم سے پوچھتی ہے کہ تم کیا بنو گے؟ قربانی دو، خدمت کرو اور دکھ میں بھی معنی تلاش کرو، تبھی تم زندہ ہو۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا جب تم کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہو تو وہ سخت دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ نرمی سب سے بڑی طاقت ہے۔ سب سے پہلے اپنے کمرے کی صفائی کرو، یعنی اپنی زندگی کے چھوٹے مسائل پر قابو پاؤ، تبھی تم دنیا کے بڑے مسئلے پر بات کرنے کے لائق ہوگے۔ جو اپنے جذبات پر قابو پا لے وہی دنیا پر قابو پا سکتا ہے۔ طاقتور وہ نہیں جو لڑے، طاقتور وہ ہے جو خاموشی سے جیتے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا تمہارے دل میں نہ آ جائے اس سے پہلے اسے ہاتھ میں رکھو۔ دنیا ایک راستہ ہے، منزل نہیں۔ اگر تمہارے پاس بینائی ہے مگر ویژن نہیں تو تم اندھے ہو۔ عظمت اس میں ہے کہ تم دکھوں کے بیچ روشنی ڈھونڈ لو۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرو، کیونکہ جو خود کو نہیں پہچانتا وہ دنیا کو کیا سمجھے گا۔ مسئلوں کو اسی ذہن سے حل نہیں کیا جا سکتا جس سے وہ پیدا ہوئے تھے۔ تمہیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی اگر تم اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو۔ اپنے اندر سکون تلاش کرو، کیونکہ دنیا کے شور میں تمہیں کبھی حقیقت نہیں ملے گی۔ خاموشی میں وہ علم ہے جو کتابوں میں نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے دل کو صاف رکھتا ہے دنیا کی گندگی اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ نرمی دل کو جلا دیتی ہے، سختی اسے پتھر بنا دیتی ہے۔ کامیابی آخری منزل نہیں اور ناکامی آخری ناکامی نہیں۔ اصل چیز ہے کہ تم میں ہمت ہو پھر سے کوشش کرنے کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
جب تمہیں دنیا بے معنی لگنے لگے تو سمجھو تمہاری روح بیدار ہو گئی ہے، کیونکہ جو بیدار ہو جائے وہ دنیا کے دھوکے کو پہچان لیتا ہے۔ وہ انسان جو کیوں جانتا ہے وہ ہر کیسے کو برداشت کر سکتا ہے۔ تمہارا مقصد ہی تمہیں مضبوط بناتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص خود کو نہیں جانتا وہ دنیا میں کھو جاتا ہے۔ سب سے پہلا علم انسان کا اپنے نفس کو پہچاننا ہے، کیونکہ اپنے نفس کی پہچان ہی اللہ کی پہچان کی طرف لے جاتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں کوئی انقلاب آئے تو پہلے اپنے دل میں انقلاب لاؤ۔ دروازہ تمہارے اندر ہے، باہر مت ڈھونڈو۔ جب انسان خود کو روحانی سچائی کے ساتھ جوڑ لیتا ہے تب وہ نہ ڈرتا ہے نہ غم کرتا ہے۔ اصل آزادی یہ جان لینے میں ہے کہ میں صرف جسم نہیں ہوں، میں ہمیشہ رہنے والی روح ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم اپنے دشمنوں سے محبت کرو تو تم آسمانی رب کے سچے بندے کہلاؤ گے، کیونکہ روشنی اندھیروں کو ہرا دیتی ہے، نفرت نہیں۔ تمہاری اندر کی تاریکی کو قبول کرنا اصل بہادری ہے۔ جب تم اپنے سائے کو پہچان لیتے ہو تبھی تم روشنی کے قابل ہوتے ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم وہ نہیں جو زبانی یاد ہو، علم وہ ہے جو دل میں اتر جائے اور کردار کا حصہ بن جائے۔ علم وہی فائدہ دیتا ہے جو تمہاری زندگی بدل دے۔ دکھ سے بچنا ممکن نہیں، مگر دکھ میں شعور پیدا کرنا ممکن ہے۔ جب تم دکھ کو سمجھ لیتے ہو تب تمہاری روح آزاد ہو جاتی ہے۔ زندگی بے ترتیب ہے، مگر تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے نظم دو۔ بے چینی پر قابو پانے کا پہلا قدم ہے کہ تم اپنی زندگی کا بوجھ اٹھاؤ اور بہادری سے جیو۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے وہ کبھی ویران نہیں ہوتا۔ سکون نہ دولت میں ہے نہ شہرت میں، صرف اللہ کی قربت میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، رب نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ یہی وہ یقین ہے جو انسان کو پہاڑ جیسا بنا دیتا ہے۔ ایک ایسا دل رکھو جو سوال کرنا نہ چھوڑے، کیونکہ جو شخص سوال کرتا ہے وہ کبھی غلام نہیں رہتا۔ علم انسان کو آزاد کرتا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اللہ کو پانے کی چاہ رکھتا ہے اسے دنیا کی چاہ سے پاک ہونا ہوگا، کیونکہ دل میں دو محبتیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر تم لمبے عرصے تک آسمان کو تکتے رہو گے تو ایک دن آسمان بھی تمہیں تکنے لگے گا۔ زندگی کی گہرائی میں اترنے سے پہلے خود کو سنبھالو۔ جو اپنے آپ پر قابو پا لے وہی سچا فاتح ہے۔ تم دنیا کو جیتنا چاہتے ہو، پہلے اپنے اندر کی جنگ جیتو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خوف صرف اسی کو ہوتا ہے جس کا ایمان کمزور ہو۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غم کو دور مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے قریب لاتا ہے۔ دل کا ٹوٹنا شفا کی شروعات ہے، کیونکہ اللہ وہی دل پسند کرتا ہے جو ٹوٹ چکا ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں موت کو کامیابی اور ظالموں کے ساتھ جینے کو رسوائی سمجھتا ہوں۔ جھوٹ اور باطل کے سامنے خاموشی بھی جرم ہے۔ اپنا کام کرو، نتیجے کی فکر نہ کرو۔
نیت صاف ہو تو عمل برکت والا ہوتا ہے اور نتیجہ خود بہتر ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے آپ کو نہیں سمجھتا وہ دوسروں کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ خود کو جان لینا سب سے بڑی بصیرت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم صرف وہی نہیں جو کتابوں میں ہو، بلکہ وہ ہے جو تمہارے عمل اور اخلاق میں ظاہر ہو۔ سچا عالم وہ ہے جس کا سکون لوگوں کے دلوں کو راحت دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی بھی کسی کے دل کو نہ توڑو، کیونکہ اللہ کے نزدیک دل کا احترام کعبے سے زیادہ ہے۔ جو دل کو جوڑتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کا دماغ ایک خزانہ ہے، مگر اگر تم اسے صرف دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کرو تو تم خود کو کھو بیٹھو گے۔ اصل علم وہ ہے جو دل کو روشنی دے۔ سچ بولنا آسان نہیں، مگر نجات اسی میں ہے۔ جھوٹ وقتی سکون دیتا ہے، مگر انجام بربادی ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کو اس طرح جیو جیسے تمہاری ہر حرکت دنیا بدل سکتی ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہی تمہاری طاقت ہے۔ بھاگو مت، سامنا کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹا تکبر نہ کر، نہ زمین پر اکڑ کر چل، کیونکہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو فخر کرتے ہیں۔ سادگی میں عظمت ہے۔ دنیا کی مشکلیں مومن کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ جب ہر در بند ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اپنے در پر بلا رہا ہے۔ جو چیز تمہارے اندر دبی ہوئی ہے وہی ایک دن تمہیں قابو میں لے لیتی ہے۔ اگر تم اپنی روح کی تاریکی کو نہ پہچانو تو وہ تمہاری تقدیر بن جاتی ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے الفاظ اور اپنے خیالات کو بہتر بناؤ۔ ہر تبدیلی اندر سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ستارے کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، مگر میرا دل اس وقت روشن ہوا جب میں نے اپنے رب کو پہچانا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یہ مت سوچو کہ تم کہاں سے آئے ہو یا تمہارا مقام کیا ہے، بس اتنا سوچو کہ تم اللہ کی طرف جا رہے ہو۔ سفر کا مقام یاد رکھو، راستہ آسان ہو جائے گا۔ جب انسان اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے تو دنیا کی ہر چیز واضح ہو جاتی ہے۔ سکون باہر نہیں، دل کے اندر ہے۔ دنیا ایک پل ہے، اسے پار کرو، اسے اپنا گھر نہ بناؤ۔ ہر دن تمہیں قبر کے قریب کر رہا ہے۔ سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ تم سچ بولتے رہو، چاہے سب تمہیں جھوٹا سمجھے۔ حق وہی ہے جو تمہارے دل کو ہلکا کرے۔ ایک نادان انسان صرف بحث کرتا ہے، ایک عقل مند سنبھل کر جواب دیتا ہے، اور ایک دانا خاموشی اختیار کرتا ہے۔ تم جو ہو وہی سچ ہے، باقی سب تصورات ہیں۔ جب تم اپنے اصلی وجود کو پہچان لیتے ہو تبھی سکون تمہاری زندگی میں آتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زبان پاک ہو تو اپنے دل کو پاک کرو، کیونکہ زبان وہی کہتی ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، جب سب تم پر ہنسیں تو یاد رکھو کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تم جیتے ہوئے ہو۔ لوگ صرف ظاہری کشتی دیکھتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ اسے رب نے چلانا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل صرف اسی وقت سکون میں ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے۔ تم دنیا کے ہر کونے میں جا کر دیکھ لو، تمہارا دل صرف اللہ کے ذکر میں ہی سکون پائے گا۔
زندگی ہمیشہ بے معنی لگتی ہے جب تک کہ تم خود اس میں معنی نہ پیدا کرو، اور یہ معنی تمہارے عمل، تمہارے درد اور تمہاری ہمدردی سے پیدا ہوتے ہیں۔ سیکھنا ایک تکلیف دہ عمل ہے، مگر یہی تکلیف تمہیں طاقتور بناتی ہے۔ جو شخص سیکھنے سے ڈرتا ہے وہ جینے سے بھی ڈرتا ہے۔ جو تمہیں توڑ دیتا ہے وہی تمہیں دوبارہ جوڑنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ تمہارا درد تمہاری روشنی بن سکتا ہے اگر تم اس میں رب کو تلاش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان اپنے الفاظ کے نیچے چھپا ہوتا ہے، جب بولتا ہے تو ظاہر ہوتا ہے۔ سوچ سمجھ کر بولو، کیونکہ زبان انسان کا آئینہ ہے۔ علم کا مقصد صرف جاننا نہیں بلکہ عمل کرنا ہے۔ علم بغیر عمل کے بیکار ہے، اور عمل بغیر علم کے گمراہی ہے۔ انسان کی اصل قدر اس کے کردار میں ہے، نہ کہ اس کے علم یا دولت میں۔ زندگی میں ذمہ داری قبول کرنا ہی وہ راستہ ہے جو آپ کو معنی اور مقصد کی طرف لے جاتا ہے۔ خوشی وقتی ہے، لیکن ذمہ داری آپ کو ایک مضبوط اور بامقصد انسان بناتی ہے۔ اپنے نفس پر قابو پانا سب سے بڑی فتح ہے۔ جو شخص اپنے نفس کا غلام ہے وہ کبھی حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کسی پر زیادہ بھروسہ نہ کرو، کیونکہ یہاں تک کہ تمہارا سایہ بھی اندھیرے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہے۔ سچی راحت صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ ہم وہی بنتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں۔ اگر ہم نیک خیالات رکھتے ہیں تو خوشی ہماری پیروی کرتی ہے، جیسے سایہ جو کبھی جدا نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے دل کو پریشان نہ کرو، خدا پر ایمان رکھو اور مجھ پر بھی۔ جو کچھ تم دعا میں مانگو یقین رکھو کہ تمہیں ملے گا اور وہ تمہارا ہو جائے گا۔ ہم سب وہی ہیں جو ہم بار بار کرتے ہیں، اس لیے عظمت اور بڑائی کوئی عمل نہیں بلکہ ایک عادت ہے۔ اپنی عادتوں کو بہتر بنا کر ہی ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی کی لمبائی سے زیادہ اس کی گہرائی اہم ہے۔ علم کا مقصد صرف معلومات حاصل کرنا نہیں بلکہ اس کے اسباب کو سمجھنا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ دوسروں کو جاننا ذہانت ہے، خود کو جاننا حقیقی حکمت ہے۔ دوسروں پر قابو پانا طاقت ہے، خود پر قابو پانا اصل طاقت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کا مقابلہ نہ کرو بلکہ ان کو اپنے اندر جذب کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ جو تم جانتے ہو اس سے بہتر ہو جو تم نہیں جانتے۔ تم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو سوال کرو، کیونکہ بغیر سوچے جینے والی زندگی دراصل زندگی نہیں ہے۔ سوال کرنے سے شعور پیدا ہوتا ہے اور شعور انسان کو آزاد کرتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس سے جہاد نہیں کرتا وہ دنیا کے کسی بھی معرکے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا دشمن تمہارا اندر ہے، باہر نہیں۔ عظیم انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، عام انسان دوسروں کو الزام دیتے ہیں۔ اگر تم ہر دن خود کو بہتر بنانے کی نیت کرو تو کوئی تمہیں روک نہیں سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم علم کو صرف زبان کے لیے حاصل کرو گے تو وہ دل کو فائدہ نہیں دے گا۔ علم وہی ہے جو تمہارے اخلاق میں ظاہر ہو۔ زندگی تمہارے ساتھ کیا کرتی ہے یہ تمہارے اختیار میں نہیں، لیکن تم زندگی کے ہر حال میں اپنے اعمال کیسے رکھتے ہو یہ مکمل طور پر تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ابن سینا فرماتے ہیں،
صحت صرف دوا سے نہیں آتی، صحت ایک مکمل نظام زندگی سے آتی ہے۔ نیند، خوراک، سکون، دعا اور نیت، سب کا تعلق ہے تمہارے جسم سے۔ جس دل میں درد ہو وہی رب کے قریب ہوتا ہے۔ درد وہ خزانہ ہے جو انسان کو جھکا کر عظمت کے قابل بناتا ہے۔ زندگی کوئی وہ نہیں جو تم نے جینی ہے، بلکہ وہ ہے جو تمہیں یاد رہتی ہے اور تم دوسروں کو سناتے ہو۔ اپنا قصہ ایسا بناؤ جو سنانے کے قابل ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فتویٰ دینا آسان نہیں، اگر دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو علم بیکار ہو جاتا ہے۔ ہر علم سے پہلے نیت اور تقوی ضروری ہے۔ جو چیز اللہ نہ دے وہ انسانوں سے نہیں مانگنی چاہیے، ورنہ انسان بڑا رسوا کر دیتے ہیں۔ کروڑوں اور اربوں پیسے کمانا آسان ہے، مگر زبان سے نکلے لفظوں کی تکلیف کو کم کرنا یا مٹا دینا بہت مشکل ہے۔ صرف زبان سے الحمدللہ کہنا کافی نہیں ہوتا، اصل اظہار تو رویے سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز دلوں کو ایسے زندہ نہیں رکھتی جیسے قرآن رکھتا ہے۔ اللہ کی ذات جو تمام خوبیوں کی مالک ہے، بزرگ اور برتر ہے، اور اپنے بندوں کو سب عطا کر دینے پر قادر ہے، جس کی محبت آب حیات ہے، جو انسان کو ہمیشہ کی جنت میں لے جاتا ہے۔ دنیا ختم ہو جاتی ہے لیکن زندگی نہیں۔ غم کچھ لوگوں کو سمندر کر دیتا ہے، کچھ کو بنجر اور کچھ کو غم ہوش و حواس سے پرے لے جا کر بٹھا دیتا ہے۔ کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے پر دوسروں کو اڑنے کے لیے دے دیتے ہیں؟ وہ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ مٹی سے مٹی کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے، اور وہی زندگی ہے۔ وہ لوگ جو ہر جگہ جیت جاتے ہیں ان کو موت ہرا دیتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ گمان کس لیے ہر وقت، کچھ دیر زمانے کو بھلا کیوں نہیں دیتے؟ ایک بھیڑیا اپنی شکل بدل سکتا ہے لیکن وہ اپنے ارادے کبھی نہیں بدلتا۔ ہر وہ شخص جو اپنے بوجھل دل کے ساتھ خاموشی اختیار کر چکا ہے، اسے کہو ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ دوسروں کے اندر سے کیڑے نکالنے والوں کو خود کے اندر سانپ کیوں نظر نہیں آتے؟ کیوں کرتے ہو کسی کے کردار پہ بات؟ تم اور ہم کیا جنت سے آئے ہیں؟ یاد آتے ہیں تو پھر ٹوٹ کر یاد آتے ہیں، کچھ گزرے ہوئے لمحے، کچھ بچھڑے ہوئے لوگ، مختصر ہوئے پہلے گفتگو کے سلسلے، آہستہ آہستہ خاموشی تعلق نگل گئی۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں اور اپنی آخرت۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر انسان صبر کرنے والا ہو تو اس سے کی گئی زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ خوشی کے 5 اصول ہیں: نفرت کرنے والے مت بنیں، فضول فکریں مت پالیں، سادگی اپنائیں، زیادہ دینے والے بنیں اور امیدیں کم رکھیں۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاذ ہے
جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ کسی پر بھروسہ کرو تو آخری حد تک کرو، آخر میں یا تو اچھا سبق ملے گا یا پھر اچھا دوست۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازی نہیں زندگی پلٹ جاتی ہے۔ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ حسد کرتے ہیں۔ جو تمہاری خوشی کے لیے اپنی خوشی ختم کر دے، ایسے رشتے کو کبھی ختم مت ہونے دینا۔ جو سہنا سیکھ جائیں پھر وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تھک کر لوگ ویسے ہی بن جاتے ہیں جیسے دنیا ان پر الزام لگاتی ہے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے قابل نہیں ہوتا۔ بے بسی اتنی بری چیز ہے کہ کبھی کبھی ایک لمبی سانس لینے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ صرف خیالوں تک بہت خوبصورت ہے زندگی، لفظ واپس پلٹ نہیں سکتے۔ کتنا مشکل ہے گفتگو کرنا۔ جو ٹھہر جائے بس وہی اپنا ہے۔ آزمائے ہوئے کو آزمانا بے وقوفی ہے۔ بھول جانا، معاف کر دینا اور خاموش ہو جانا تربیت اور عبادت ہے۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کے نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک وقت پر پیے ہوئے کڑوے گھونٹ انسان کی زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ ماں باپ بد دعا نہ بھی دیں تو ان کا دکھا ہوا دل کافی بد دعا ہوتی ہے۔ ہر طرح کے آدمی کے ساتھ گزارا کرنا اور اپنے سے دوسری سمت میں دیکھ سکنے ہی کا نام زندگی ہے۔ لوگ پہیلی سے خوش رہتے ہیں، جو سمجھ میں آ جائے اس سے اوب جاتے ہیں، جو سمجھ میں نہ آئے اس کی کھوج میں رہتے ہیں۔ تمہاری وجہ سے کسی کا حال برا ہو تو تمہارے اچھے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سحر کو کھوج چراغوں پر انحصار نہ کر، ہوا سے دوستی رکھ اس کا اعتبار نہ کر۔ انسان کتنا ہی خوش قسمت کیوں نہ ہو، کچھ خواہشیں ادھوری رہ ہی جاتی ہیں۔ برتن اور ظرف اگر چھوٹا ہو تو زیادہ چیز سنبھال نہیں سکتا، چھلک جاتا ہے۔ چاہے علم ہو، دولت ہو، تقویٰ ہو، شہرت ہو یا عزت ہو۔ ایک پتھر بھی بے وفا ہو تو ساری دیوار گرا دیتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ بن جائے۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ انسان کو اپنے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ضروری ہے کوئی ساتھ ہو، تبھی آپ ہنسیں گے، مسکرائیں گے۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ اللہ جن کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے، ان کی نظر جھوٹ کو بڑی آسانی سے پہچان لیتی ہے۔ کچھ غلطیوں کی معافی دی جا سکتی ہے، لیکن کسی کا ذہن برباد کر دینے کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ جب تمہیں تکلیف ہو اور دل غمزدہ ہو تو دل میں رو لو، مگر زبان سے وہی الفاظ نکالو جو اللہ تمہاری زبان سے سننا پسند کرتا ہے۔ رات کی چادر کو کفن سمجھ کر سویا کرو، نہ جانے صبح کا آغاز کس دنیا میں ہو جائے۔ دنیا میں خواہشات بے شمار ہیں، مگر آخرت کے دو ہی ٹھکانے ہیں،
جنت یا جہنم۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو کہ اب اندر کچھ بھی انسانیت باقی نہیں رہی۔ انسان جب مکمل ٹوٹ جاتا ہے تب اسے اللہ کے سوا کوئی اچھا نہیں لگتا۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ یہ یقین ہمیں خود کو بہرحال دلانا ہوگا، ہم ہیں مسافر، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ جس کے لفظوں میں تمہیں اپنا عکس ملے، بہت مشکل ہے کہ ایسا شخص ملے۔ زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جب ہم روٹھ جائیں تو کوئی منانے والا ہو۔ جو شخص اپنی سچائی اور اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر کبھی بھی بھروسہ نہ کرو۔ انسان کا یہی تو مسئلہ ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ابھی کیا کچھ مجھے ملنا باقی ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ کیا کچھ مل چکا ہے۔ جو دوسروں کے پاس ایک حسرت اور ایک خواب جیسا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ جب آپ کی زبان ہی کڑوی ہو تو لوگ آپ کے اچھے دل کا کیا کریں گے؟ انسانیت کی ایک بہت بڑی گواہی یہ ہے کہ خود کو بڑا اور دوسروں کو کم نہ سمجھیں۔ لفظوں کی آبرو کو گواؤ نہ یوں عدیم، جو مانتا نہیں اسے کہنا فضول ہے۔ تمہاری اولاد وہ نہیں سیکھے گی جو تم کہتے ہو، بلکہ وہ کرے گی جو تم لوگ خود کرتے ہو۔ کیا ہے انسان اس قدر مجبور، اتنی زنجیروں سے بندھا ہوا؟ کیا چاہتا ہے اور کیا پاتا ہے؟ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگا کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ دوسروں کے خلاف سازشیں کرنے والے دنیا میں ہی ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں۔ منہ پر تعریف کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم اور اس کی حیا پر چوٹ لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر آسانی سے گناہ کر سکے۔ وہ جو ایک سفر کا جنون تھا، وہ جو منزلوں کی تلاش تھی، جو تڑپ تھی تجھ میں کہاں گئی، تجھے کس کمی نے بجھا دیا؟ اگر تم نے انسان سے وفا کی ہے تو خدا کے ساتھ وفا کی ہے۔ تیرا دل ہی پوری کائنات ہے۔ وہ آدمی نہیں مرتا جس کی یاد باقی ہے، جس کو یاد کرنے والا باقی ہو۔ بد نصیبی غریب ہونا نہیں، بد نصیبی بے ایمان ہونا ہے۔ روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس ہم انتظار نہیں کرتے، اور ہمیشہ بہترین وقت پر ہمارے لیے بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا، آسانی کا ہوگا۔ ایک محفل میں کئی محفلیں ہوتی ہیں شریک، جس کو بھی پاس سے دیکھو اکیلا ہوگا۔ رزق کی فکر نہ کرو، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آخرت کی فکر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہر ایک کے پاس دیانت داری سے بات کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، کبھی کبھی وہ بہت تنہا محسوس کرتا ہے۔ صبر انسان میں محبت اور سکون کرنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے۔ مان نہ مان، وہ تیرے ساتھ ہے اور تیری کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ جس کا ضمیر لالچ اور حسد سے بھر چکا ہو،
کیا اس شخص کی کوئی حد ہوتی ہے؟ کیا فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ہی راستے پر نہیں چلے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ ہموار ہو گیا اور فرعون کو سمندر نگل گیا۔ بہت بڑی مثال ہے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، شرط یہ ہے کہ انسان توبہ کرنے والا ہو۔ ایک بزرگ کو بتایا گیا کہ یہاں آپ کو کوئی نہیں جانتا۔ بزرگ نے کہا، میں یہاں کا نہیں ہوں، وہ مجھے نہیں جانتے، لیکن میں خود کو جانتا ہوں۔ مصیبت تو تب ہے کہ میں خود کو نہیں جانتا ہوں اور لوگ مجھے جانتے ہوں۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ اگر ہاتھ میں قلم ہو تو صحیح راستے مل جاتے ہیں، نہ ہی تخت نہ ہی تاج۔ اس دنیا میں ہمیں کسی عہدے یا دولت پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ اپنی خواہشات کے فرما بردار ہیں وہ ایسے کام کرتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ ہماری آرزوئیں ہماری روح کو، ہماری خواہشات ہمارے جسم کو اور ہماری تمنائیں ہماری عقل کو قید کر لیتی ہیں۔ اگر سب کچھ کتابوں سے سیکھا جا سکتا تو ہر ایک بالکل درست ہوتا، ٹھیک ہوتا اور اتحاد کے سمندر میں گم ہوتا۔ اللہ کی بندگی میں ایسی بادشاہت ہے کہ اگر دنیا کے یہ سلطان جان جاتے تو اس حقیقی سلطنت کے پیچھے سب کے سب اپنے تخت اور تاج چھوڑ دیتے، کیونکہ یہی باقی رہنے والی بادشاہت ہے۔ دوستی کا رشتہ ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے، سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، اور اگر محبت سے پکڑو گے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا۔ سب سے قیمتی تحفہ جو ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں وہ ہماری توجہ ہے۔ جب ذہن سازی ان لوگوں کو گلے لگاتی ہے جن سے ہم پیار کرتے ہیں تو وہ پھولوں کی طرح کھلتے ہیں۔ سبھی کے حصے میں حسب رواج بٹ کر بھی شجر تو پھوٹ پڑا بار بار کٹ کر بھی۔ ایک بار کاٹی ہوئی مشکل نئی زندگی ضرور دے جاتی ہے۔ انسانیت قضا کر کے لوگ مسلح اٹھائے پھرتے ہیں۔ جن کی آنکھیں جتنا روتی ہیں ان کے دل اتنے ہی نرم پڑ جاتے ہیں۔ جس نے دل بنایا ہے وہ دل کا حال بھی جانتا ہے۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ نفرتیں پھیلا کر لوگوں کے دل جیتنا بہت آسان ہے، سچ سنا کر لوگوں کے ذہن جیتنا بہت مشکل۔ عزت اور خدمت کروانے کا حق سب کا ہوتا ہے، لیکن جب خود کرنے کی بات آتی ہے فلسفے بدل جاتے ہیں۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کریں۔ وقت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ صرف مستقبل کے دروازے کو کھول کر رکھتا ہے، جبکہ ماضی کے دروازے کو مکمل طور پر بند رکھتا ہے۔ اب یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کہاں جانا ممکن ہے۔ وہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے جب آپ اپنی غلطی سے سیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ صبر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور کوئی بھی قسم آسان نہیں ہوتی۔ ہم نے زندگی سے سیکھا ہے کہ پیچھے رہ جانے والی چیز یا انسان کو پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا، پھر وہ خواب ہو یا حقیقت۔ اللہ پر توکل سے قسمت بعد میں اور دل پہلے بدل جاتا ہے۔ دل کو قرار آ جاتا ہے اور انسان رب کی رضا میں راضی ہو جانا سیکھ جاتا ہے۔ دنیا وہ دو دھاری تلوار ہے جس پر ننگے پاؤں چلنا پڑتا ہے، چلنا ہی ہوتا ہے۔
پیروں کو زخمی کرنے والی چیز سے محبت کیسے کرنے لگتے ہیں لوگ؟ کیوں کرنے لگتے ہیں؟ روح کو جس نیت سے جھنجھوڑا جائے وہ اسی نیت پر عمل کرنے لگ جاتی ہے۔ روح ایسی ہی فرما بردار ہے، اور عمل کا تو دار و مدار ہی نیت پر ہے۔ دکھائی دینے والی ہر چیز کم حیثیت کی ہے، حیثیت والی ہر چیز پوشیدہ ہے، پردے میں ہے۔ محبت میں یہ کہاں لکھا ہے کون کس کے لیے کیا کرے گا اور کس کو کس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بس یہ دل کی بات ہے۔ اے انسان، خود بگاڑی ہوئی زندگی پر شکوہ کیسا؟ صبر تمہارے اندر محبت اور سکون کا احساس بڑھاتا ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنی جنت کا یقین نہ ہو، کسی گناہ گار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ رونا یہ نہیں بتاتا کہ آپ کمزور ہیں، پیدائش کے بعد سے یہ ہمیشہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ کون ہے کہ جس میں کمی نہیں ہوتی؟ آسمان کے پاس بھی تو زمین نہیں ہوتی۔ جب زندگی سمندر میں گرتی ہے تو وقت تیرنا سکھا ہی دیتا ہے۔ خاموشی کی بھی ایک حسین دنیا ہوتی ہے، اور اس حسین دنیا میں قدم رکھ کر انسان اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ خواہشیں نہ ہوتی تو کتنی حسین گزرتی زندگی۔ سب سے اچھی کہانی اور سب سے بہترین تصویر ہماری اپنی زندگی ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ اس کو اور خوبصورت کیسے بنائیں۔